آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ پہ حکومت کرنا، مکہ پہ حکومت کرنا، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنا یہ اہل حق ہونے کی دلیل ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے دو حوالے پیش کرتا ہوں۔ حوالہ نمبر 1 المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161، حدیث نمبر 4712۔ حوالہ نمبر 2 المعجم الکبیر، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 176، حدیث نمبر 11412۔ آئیے حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، ایک آدمی ایسا ہوگا کہ وہ رکن اور مقام کے درمیان، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ کھڑا ہو جائے گا اور فصلا، پھر نمازیں پڑھے گا، وصاما، روزے رکھے گا، زندگی اسی کام میں گزار دے گا، ساری زندگی اس کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان گزر رہی ہوگی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ لقی اللہ، اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ اللہ سے جا ملے گا، وہ مر جائے گا۔ آگے اس کا نتیجہ حدیث کے آخر میں ہے داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ایک شخص ساری زندگی کعبہ کے پاس رہا، کعبہ کی تجلیوں کے قریب رہا، مقام ابراہیم ایک طرف ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا داخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا، وہ شخص جنتی نہیں ہے۔ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، کعبہ میں رہا، مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان رہا، ساری زندگی گزار دی، پھر بھی جہنم میں داخل ہوا۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خود ہی بیان فرماتے ہیں وہ اس لیے دوزخ میں گیا، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوگا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، مصطفیٰ نے بتا دیا لوگوں، چاہے تم نمازی ہو، چاہے تم حاجی ہو، چاہے تم روزے رکھنے والے ہو، تم صیام والے ہو، تم قیام والے ہو، جس حالت میں بھی ہوگے، اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہوگی، اگر اہل بیت کا بغض ہوگا تو پھر جہنم مقدر بنے گا، پھر جہنم مقدر بنے گا، جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس روایت کا یوں مفہوم بنتا ہے، یوں معنی و تشریح، اس کی تشریح یوں ہوتی ہے کہ جو علی المرتضیٰ سے محبت نہ کرے، جو علی سے بغض رکھے، جو حسن حسین سے بغض رکھے، جو ان کی امی جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے بغض رکھے، جو خود حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھے، میرے مصطفیٰ کی ازواج سے بغض رکھے، تو وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مقدر صرف اور صرف جہنم ہی بنے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ